السلام علیکم۔ آج کیا حال ہے بیٹا آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کے پریویس پیپرز جو پیپرز چیک ہو گئے ان کے ریزلٹس ویسے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے اگلے پیپرز کو جو اب R2 ہوگا، RT2 ہوگا، اس میں اس کو اتنا بہترین لکھیں، بہترین کریں کہ پتہ چلے کہ میرے بچے گھر بیٹھ کے بھی اچھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیں رکوع نمبر 2 ہے، ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اور اس دفعہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب ہم نے بار بار ایک ہی سلیبس کو ریوائز کیا ہے تو اب آپ نے اس کی جو تشریح ہے تمام آیات کی وہ بھی بہت دھیان سے پڑھنی ہے، ایون کہ اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے کہ جو کوشچن بن سکتا ہے وہ آپ نے اس کو اپنے لیے خود ہی بنا لینا ہے کہ اگر یہ ایسے آ گیا تو اس کا میں کیا آنسر لکھوں گی، ٹھیک ہے، یا لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ترجمہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، چونکہ آپ ایک دفعہ بہت دفعہ بلکہ ریوائز کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو لکھوں گی نہیں بورڈ پہ، میں آپ کو آہستہ آہستہ ورڈز کے میننگز جو ہیں وہ ریوائز کرواتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یغشیکم اڑھا دی تم پر النعاسا نیند، امانتاً تسکین کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وینزل اور نازل کیا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لی تاکہ یطہرا پاک کر دے وہ کم تم کو، بھی اس سے، ویذہبا اور وہ دور کر دے، عنکم تجھ سے، رجز الشیطان شیطانی نجاست یعنی ناپاکی کو، والی اور تاکہ یربتا مضبوط کر دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل، ویثبتا اور وہ ثابت قدم کر دے، بھی اس سے، الاقدام تمہارے پاؤں، ٹھیک ہے؟ با محاورہ کر کے پھر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، وینزل علیکم من السماء ماء، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، ویذہب عنکم رجز الشیطان اور شیطان نجاست کو تم سے دور کر دے، ولیربطا علی قلوبکم اور تم اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبتا بہ الاقدام اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس یوہی یعنی یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے جو تیاری کی گئی تھی اس کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر جو تھی وہ اسلام میں، اسلام کی دین اسلام کی کفر اور اسلام مسلمانوں کے خلاف پہلی جنگ تھی، پہلی غزوہ تھی۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ پہلی جنگ تھی جو بدر کے مقام پر ہوئی تھی، جو کہ مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پر میدان تھا اس میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں اب غزوہ بدر میں چونکہ مسلمان جو تھے وہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں تھے، جس 313 3 گنا کم تعداد تھی کفار کے نسبت، جبکہ ابو جہل کا لشکر جو کہ جنگی لشکر مکہ سے آیا تھا مدینہ لڑائی کرنے کے لیے، اس میں تقریباً 1000 لوگ تھے اور وہ اسلحے سے لیس بھی تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی تھے مکمل، ان کے پاس مین پاور بھی زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی مسلمانوں کے نسبت بہت زیادہ تھا۔ پھر وہ چونکہ میدان بدر میں پہلے آ گئے تو ایسی جگہ پر وہ آ گئے، قیام انہوں نے کیا جہاں پر ہر طرح سے ان کے لیے ایک سازگار ماحول تھا، یعنی ان کے موسمی لحاظ سے وہ تھوڑی سی چھاؤں والے علاقے میں تھے کیونکہ گرمی ہوتی ہے، ریگستان ہے مکہ چونکہ اس لیے مدینہ، تو اور پھر دوسرا یہ کہ ایک پہاڑی ٹیلہ تھا، ریتلا ٹیلہ تھا جس پر کہ مسلمانوں کو جگہ ملی تھی اور وہ اونچا بھی تھا، اور دھوپ کی تپش بھی زیادہ تھی، گرمی بھی زیادہ تھی، پانی کی کمی بھی تھی،
جبکہ یہاں پر جو دوسری طرف کفار تھے ان کے پاس مین پاور زیادہ تھی، خوراک بھی زیادہ تھی، اور ان کو ایک جگہ پہ مناسب مل رہی تھی جہاں پر کہ وہ یعنی ہر چیز ان کے لیے ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری فیور میں ہے ہر چیز. اگر ہم جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آج ہم مسلمانوں کو سفر ہستی سے مٹا دیں گے، جس کی بات بار بار محمد ہمیں کہتے ہیں ان کو آج ہم ختم کر دیں گے. نیت وہ یہ کر کے نکلے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے جو باہر نکلے گا، میرے دین کے لیے، میری دین اسلام کے اشاعت کے لیے، تو اس کو میں ایک واضح کامیابی سے نوازوں گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ جب مسلمان چونکہ ہر طرح سے ان کے لیے تمام جو بھی کنڈیشنز تھیں اس وقت، ریتلا ٹیلا جس پر کہ ریت پہ پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں دھس جاتے تھے، یعنی موومنٹ بھی بہت مشکل ہو گئی تھی، پانی بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ نماز ناپاکی کی وجہ سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتے تھے، بہت مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. تو وہ بڑے سخت پریشان تھے. اسی شدید پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. ٹھیک ہے، جب بارش ہوئی اور کھل کے ہوئی، تیز طوفانی بارش تھی، اور طوفانی بارش سے ہوا کیا، کفار کی جو کنڈیشن بہت فیوریبل ان کو لگ رہی تھی، اس سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے برتن الٹ گئے، ان کو ظاہر ہے جو نیچے والا علاقہ تھا وہاں پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا، جہاں پہ کفار نے اپنا پڑاؤ کیا تھا وہاں پانی کھڑا ہو گیا. اب ان کے لیے ہر لحاظ سے جس کو وہ بہت زیادہ فیوریبل کہہ رہے تھے وہ بالکل اپوزٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے آسانی یہ ہوئی کہ ان کو بہت سارا پانی میسر آ گیا. ریت پہ پانی جب گرا تو ریت وہاں پہ جم گئی. ٹھیک ہے، جس سے مسلمانوں کے لیے موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسان ہو گیا. پھر انہوں نے کافی سارا پانی اکٹھا بھی کر لیا اور نہا لیا اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. جب وہ پاک صاف ہو گئے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد وہ ایک پرسکون سے ہو گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ کیا تھا وہ تو اس کا ان کو یقین تھا کہ وہ تو ہو کے رہے گا، جو رب کا وعدہ ہے وہ تو سچا رہے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکون نیند آ گئی، اور اس نیند میں ان کو خواب میں کفار کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کر کے دکھائی. اب آگے جا کے پڑھیں گے لیکن اسی سے کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے، جب نیند آ گئی تو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے ان کو نظر آئی. ان کی فیلنگ جب وہ سو کے اٹھے تو ان کی فیلنگ جو تھی وہ ایسی تھی کہ اب تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، ہم تو جیتے جتائیں. یہ مسلمانوں کی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان پر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے جو ان پر بے شمار کے بارش برسات دی، وہ اپنے آپ کو پاک صاف انہوں نے کر لیا، ان پہ پرسکون نیند طاری کر لی. اور احسان پھر کیا ہوا کہ ان کو خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا کفار کو، اور کفار جو تھے وہ ان پہ روب طاری ہو گیا. کفار پہ جب یہ حالات سب کچھ ان کی جو بہت فیور میں تھے وہ جب ان کے خلاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں مسلمانوں کے لیے روب اور ڈر خوف ایک پیدا کر دیا کہ اب کیا ہوگا، آپ کو ہر طرف حسل بسل ہو گئی، جو ہم چاہ رہے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. ٹھیک ہے، آگے ہے اس یوں ہی ربو کا، اس جب یوں ہی وہ وحی کرتا تھا ربو کا تیرا رب الہ کی طرف الملائکتی فرشتوں کی، انی بے شک کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جا کے میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، تو بس ثابت قدم رہو، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے. یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دے دو. سألقی، ابھی ابھی ڈالے دیتا ہوں، فی قلوبی، دلوں میں، الذین کفروا، ان کے جن جو کافر ہیں، الرعب، روب، ہیبت، ڈر، فضربوا، تو پس مارو، فوقا، پر، اوپر، الاعناق کی گردنوں کے، وضربوا، اور مارو، منہم، ان کا، توڑ دو، یعنی مار کر توڑ دو، منہم، ان کا، کلا، ہر ایک، بنان، پور، یعنی اتنا اتنا حصہ پور کہتے ہیں. انگلی کا جو ایک چھوٹا سا ایک بلاک ہے اس کو ہم پور کہتے ہیں. تو اتنے اتنے حصے ان کے کر دو. اور یہ باقاعدہ طور پہ واضح فرق محسوس ہوتا تھا میدان بدر میں کہ جن لوگوں کو مسلمانوں نے مار کے قتل کیا اور وہ مارے گئے کفار، اور جن کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے جن کو فرشتوں نے مارا، تو وہ باقاعدہ پتہ چلتا تھا کہ ان کی ایک ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، ایک ایک حصہ ان کا جسم کا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا. تو یہ چیز واضح اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور یہ فرشتوں کے ذریعے، یعنی جو آپ نے آگے بھی پچھلے رکوع میں شاید آپ نے پڑھا
کہ لگاتار آنے والے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. تو وہ فرشتے جو تھے وہ اس طرح سے آ کے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے. ان تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے، اس کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرشتوں کو بتایا، فرشتوں کو کہا، حکم دیا، ارشاد ان کو وحی بھیجی ان کے ذریعے سے کہ آپ مومنوں کو جا کر تسلی دے دیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ رب ہو اس کو کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اللہ کا ساتھ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ آج کے دور میں بھی دیکھیں، اب آج کا دور بھی ہے نا، اس میں بھی آپ کو ہر وقت اللہ کا ساتھ مانگنا چاہیے. اور اللہ کا ساتھ نصیب کس کو ہوتا ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جو پہلی ہمارے مسلمان اور کافر کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک فرق کرنے والی دیوار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اس کی زندگی کا ہر اسٹیپ وہ ہوتا ہے جس میں رب کی رضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کا جب وہ ساتھ مانگتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ اس نے کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دی اور سات فرشتوں کو کہا کہ ان کے سر مار کر فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ذالک یہ سزا، تو یہ سزا بریکٹ میں ہے کہ اس کے محاورے میں آ جاتی ہے. وہاں محاورہ پڑھا جائے تو اس کے ترجمے میں کلیئر کرنے کے لیے، سمجھ آنے کے لیے اس میں یہ لکھنا ضروری ہے. آپ نے بریکٹ والے الفاظ بھی بریکٹ میں ضرور لکھنے جب ترجمہ لکھیں گے. تو بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے کہ انہوں نے شاقوا مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن اور جو کوئی یشاقق اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی ایسے صفات کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ انسان سمجھ جائے، سنبھل جائے، کیونکہ رب اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. وہ اپنے بندے کو سزا نہیں دینا چاہتا، کسی صورت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو وہ بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ اب اس طرح نہ کرو، تمہیں اللہ سخت عذاب، میں تمہیں سخت عذاب دینے والا، میرے اختیار میں ہے کہ میں عذاب بھی دوں. میں جہاں پہ بہت اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو میں وہاں پر اس کو اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا بھی دینے والا ہوں. یہ بھی اختیار میرا ہے. تو یہ رب اپنی صفات بار بار بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو راہ راست پہ بار بار انٹیمیشن دے کہ اب تم ٹھیک ہو جاؤ، تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اور پھر بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا اور تمہارے لیے تمام اپنی نعمت مکمل کر دی. تو وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. جو نبی پاک کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آخرت میں یہ اٹھ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس کوئی میسنجر بھیجتا، کوئی رسول بھیجتا جو ہمیں بتاتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو تب ہم نہ کرتے، اب ہمیں سزا تو نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی حجت اپنے لیے نہیں رکھی کہ کوئی انسان کوئی حجت چھوڑ دے، کوئی بات چھوڑ دے کہ ہمارے لیے تو کوئی میسنجر آیا ہی نہیں. تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مختلف علاقوں، مختلف لوگوں پر بھیجا، اور جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، تمام لوگوں کے لیے، تاکہ چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، سب کے لیے وہ آئے تھے آخری نبی بن کے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے نہ جانا، جنہوں نے نہ جانا اللہ کے حکم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنت کو نہ جانا، اور وہ آخرت میں ان کے لیے ایکسکیوز بن جائے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں لینا، اس کو حجت کہتے ہیں، کوئی حجت نہیں لے گا اللہ تعالیٰ ان سے، نہیں اس کو قبول کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ سزا دی ان کو، ان کافروں کو سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور کیوں دی تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جو شخص مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. ذالک
یہ تو یہاں پر فذوقوہ بس چکھو اس کو، وَأَنَّ اور یہ کہ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم مقابلہ کرو، تمہارا سامنا ہو، لقیتم کا مطلب ہوتا ہے وہ ملاقات جو آمنے سامنے ہوتی ہے، الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، زحفاً میدان جنگ میں، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تو بس نہ تولوہم تم پھیرنا الادبار اپنی پیٹھ کو، ٹھیک ہے، نہ تم اپنی پیٹھ کو ان سے پھیرنا، یعنی تم واپس مڑ کے نہ جانا میدان جنگ میں۔ جب تمہارا مقابلہ نان مسلم سے ہو جائے تو نان مسلم سے مقابلہ مسلمان کا جب ہو تو مسلمان اپنی پوری طاقت اور پوری اسٹرینتھ دکھائے، بظاہر جو کھڑا ہوا ہے وہ اپنی پوری اسٹرینتھ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی رب کی ذات ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کھڑا ہے، اپنی جان اپنے جسم کو سامنے لے کر وہ اللہ کے لیے کھڑا ہے، دین کی اشاعت کے لیے کھڑا ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، تو وہ رب کی ذات ہے جو اس کو فتح سے ہمکنار کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، بے شک کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ جو اللہ کا ساتھ ہے وہ ایسی ہی صورت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل ایمان جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو تم نے ایک کام جو نہیں کرنا، وہ کیا کام ہے، تم نے ان سے پیٹھ پھیر کر نہیں جانا، چاہے تمہارے سامنے 1000 کی تعداد کھڑی ہے اور تم صرف 313 ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان سے 3 گنا کم ہو، اس کے باوجود تم نے کھڑے رہنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ثابت قدمی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اپنے کفار کے سامنے مقابلہ جب مسلمانوں کا ہو تو ان کا پیٹ پھیر کر بھاگ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کی قوت کمزور ہو گئی، جو رب نہیں چاہتا کسی صورت کہ تمہارے ذریعے سے اسلام کی قوت کمزور ہو جائے، یہ دکھائے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانی یہ ہے کہ آخر میں پورے دنیا میں جو ہے وہ دین اسلام پھیل جائے گا، ایک یہ نشانی بھی ہے، دین اسلام پھیل جائے گا، ٹھیک ہے، ہر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ لوگ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو اسلام سے مٹ کر کعبہ تک ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پوری دنیا جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے، اچھا، تو کیا بتایا، اور جو کوئی، یعنی پہلے حکم دیا پیٹھ نہ پھیرو، پھر سزا بتا دی کہ تم میں سے جو پیٹھ پھیرے گا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وَمَن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا اپنی پھیرے گا اس کو یوم اذن اس دن دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا مگر یا سوائے متحرفا لقتال کنارے کنارے چلنے کے لیے، لڑائی کے لیے، کنارے کنارے لڑائی کے لیے، او متحیزا یا جا ملنے کے لیے، الا کی طرف فئۃ اپنی جماعت کے، فقط تو بس تحقیق باء گرفتار ہو گیا، بے غضب غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، آگ ہے، دوزخ ہے، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت زیادہ بری جگہ ہے۔ آپ یہاں پر کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے، یا آپ کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ریزن سے ان کا جسم جل جاتا ہے تو ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس تکلیف کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا، حدیث میں ہے کہ دنیا میں آخرت کی آگ کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے، اس کی میجرمنٹ کر کے بتائے گی کہ 0.001% اس کا جو ہے وہ دنیا کی آگ ہے آخرت کی آگ کی نسبت، تو یہاں پر ہماری ذرا سی انگلی ٹچ ہو جاتی ہے آگ کے ساتھ تو جل جاتی ہے، تو وہاں پر کیا حالت ہوگا، اور وہاں پر حال یہ ہوگا، جہنمی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جسم میں جو حصہ سینس جس کے اندر ہوتی ہے وہ اسکن ہوتی ہے، اس کے علاوہ جسم کے اندرونی حصوں میں کوئی سینس نہیں ہوتی، تو یہ جو سینس ہے یہ اللہ تعالیٰ جب جسم جل جائے گا آگ سے، جھلس جائے گا، راکھ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس پہ گوشت چڑھائیں گے، پھر دوبارہ اس پہ گوشت چڑھائیں گے، پھر اس کی جلد آئے گی، پھر نئے سرے سے اس کو وہ جلے گا، پھر دوبارہ اس کو ختم کیا وہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس پر وہ کھال چڑھا دی جائے گی،
تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا کہ مزہ چکھو اب، میں نے منع کیا تھا تم یہ کام جو کر رہے ہو اس کو نہ کرو، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی زندگی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے فجر کی نماز سے لے کر اور عصر کی نماز تک کا وقت، اور میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا وقت، یعنی اتنا تھوڑا وقت ہے۔ اور دنیا میں ہمارا وقت آپ خود اپنا انالیسس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہم تک جتنے لوگ آئے سب گزر گئے، سب قبروں میں ابھی تک موجود ہیں، ٹھیک ہے، سب قبروں میں کوئی ابھی اٹھایا نہیں گیا، اور ہمارے بعد بھی ہم بھی اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی قیامت تک قبروں میں ایسے پڑے رہیں گے۔ اور وہ حساب، وہ زندگی کتنی لمبی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک کی زندگی، جو لوگ قبروں میں ان کی زندگی کتنی لمبی ہے، جو قبر کے اندر ہے، عالم برزخ میں ہے، وہ کتنی لمبی زندگی ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے ہماری، کوئی 60 سال جی لیتا ہے، کوئی 100 سال جی لیتا ہے، وہ اس مقابلے میں بہت تھوڑی زندگی ہے۔ تو اسی تھوڑی سی زندگی کا حساب کتاب ہم نے اتنی لمبی زندگی میں، عالم برزخ میں، پھر اس کے بعد جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں، پھر اس کے بعد جب وہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلسرات سے گزارے گا، پھر جو لوگ گزر جائیں گے ان کو ایک مقام قنطرہ کا مقام ہوگا جہاں پر کہ ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا، ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کی بیماری سے، برائی سے پاک کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اتنی لمبی زندگی کے مقابلے میں اس تھوڑی سی زندگی کو ہم کیوں نہ ایسا گزار لیں جس میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جس میں ہمیں وہ تمام کام ہم چھوڑ دیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں یہ جو تھوڑا سا یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، جو آپ نے اس کے کچھ رکوع ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا اپنا انالیسس کرتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ شعور ضرور آ جانا چاہیے کہ ہم قرآن پاک باقی بھی ہیں، وہ کتاب رکھ دی، اس کو بھی کھول کے دیکھیں کہ 29 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہم سے کوئی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ نہیں لے گا آخرت میں کہ تم چلے گئے تو تمہیں میں نے معاف کر دینا کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تو ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا کہ جہنم کے حوالے سے کیا بتایا کہ کس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، کہ جو شخص کفار کے ساتھ مقابلے کے وقت، جو مسلمان اس دن پیٹھ پھیرے گا سوائے 2 ریزنز کی، ایک ریزن یہ ہوگی کہ وہ ایک طرف جا کے پیچھے مڑ کے اور اپنے لیے کوئی گھات بنائے، کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں سے چھپ کر وہ دشمن پر وار کر سکے، ایک اس صورت میں اس کو معافی ہوگی، اور دوسری کی صورت میں معافی ہوگی کہ وہ یہ دیکھے کہ میری جماعت کی طرح میں اس سے جا کے مل کے کوئی نہ کوئی میسج دوں، یا میں اس کے ساتھ جا کے پھر دوبارہ کوئی اور جگہ دیکھوں۔ یعنی یہ 2 وہ ریزنز ہیں جس میں وہ نیکسٹ پلاننگ کر رہا ہے کہ دشمن کو کس طریقے سے ہرایا جا سکے۔ اگر ان 2 صورتوں کے علاوہ وہ دشمن سے پیٹھ پھیر جائے گا اور میدان سے بھاگنے کی کرے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ فَلَمْ بس نہیں، تَقْتُلُوهُمْ تم نے قتل کیا ان کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات جتائی ہے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کھولے، ترجمہ قرآن پاک کا کھولے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، انسان ہی تھے انسانوں میں سے، وہ اللہ کا نور نہیں تھے۔ یہ بدعت ہم نے بہت جگہوں پہ میں نے خود سنی کہ بہت لوگ ایون کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے عالم بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور تھے۔ یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ انسان تھے تم میں سے، تمہارے ہی جیسے بشر تھے، ٹھیک ہے، جیسے سارے نبی جو بھیجے وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان کو کہا ہے کہ دیکھو تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ان کافروں کو، ٹھیک ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے کیا، قَتَلَهُمْ ان کو قتل، وَمَا رَمِيتَ اور جو پھینکی تھی، جب پھینکی تھی تم نے پتھریاں کنکریاں، اِذْ رَمِيتَ اور جب پھینکی تھی، اور نہیں پھینکی تم نے، وَمَا اور نہیں رَمِيتَ پھینکی تھی تم نے، اِذْ جب رَمِيتَ پھینک رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ اور لیکن اللہ
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ یبلیہ آزما لے مؤمنین مومنوں کو منہ اپنے پاس سے بلاءً آزمانا حسناً بہت ہی اچھا. ٹھیک ہے، تاکہ مومنوں کو اس سے غرض کیا تھی، اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھی طرح آزما لے. اور مومنین تو وہ تھے جن کا ایمان ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا تھا، جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور یہ چونکہ رب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ تو اتنی سی بات بھی جو ہمارے دل کے کسی کونے میں ہے وہ بات بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اندھیری کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور اس پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، میں تو اس کو بھی پہچان لیتا ہوں. تو وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزما لیا مومنین کو، اور مومنین کی اطاعت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا کہ جتنے بدری صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے ان سب کے لیے جنت کی بشارت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ کیا بتایا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن خدا نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے یہ غرض تھی کہ وہ مومنوں کو آزما لے منہ اپنی طرف سے اپنے احسانوں سے بلاءً حسنا، بہت ہی اچھی طرح سے آزما لے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. آپ نے پہلے اللہ کی کون سی صفت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو سننے والا جاننے والا. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات تو یہ ہے کہ وان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ موہن، کمزور کرنے والا ہے، قیدی تدبیر کو، کافرین کافروں کی. یعنی کافروں نے تدبیر کیا کی تھی؟ آپ نے پڑھا ہی تھا کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت نہیں کی تھی ابھی انہوں نے، تو وہ دین اسلام کی جو اشاعت کر رہے تھے اس کے لیے انہوں نے گروپ بندی کی اور کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، ان کو یا وطن سے نکال دیں گے یا ان کو جو ہے وہ قید کر لیں گے اپنے پاس، تاکہ اسلام کا جو بار بار یہ نام لیتے ہیں وہ ختم ہو جائے نا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تدبیر بڑی بہترین ہے، وہ کمزور کر دیتا ہے کافروں کی تدبیر کو. مٹھی بھر کنکر اٹھانا، نبی پاک کو حکم دیا اٹھائیں اور پھینکے کفار کی طرف، اور جب کفار کی طرف پھینکے جاتے تھے تو ہر ایک کافر کی آنکھ میں جاتا تھا، اور جس کی آنکھ میں لگتا تھا وہ نابینا ہو جاتا تھا، اس کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو ان سے آزمایا. ان تستفتحوا، پھر آگے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا، کفار کو کہ کہا کہ تم دیکھو تم باز آ جاؤ، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، تو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو. ان اگر تستفتحوا، تم فتح چاہتے ہو، فقط تو پس کہ جاءکم، آ گئی ہے تمہارے پاس، الفتح فتح، وان تنتہوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فہوا، تو پس وہی، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، وان، اور اگر تعودو، تم کرو گے، یعنی تم ارادہ اگر کرو گے ایسا تو نعود، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ ہم بھی ویسا کریں گے. ولن، اور ہرگز نہیں، تغنی، فائدہ دے گی، عنکم، تم کو، فئاتکم، تمہاری جماعت، نفسن، شیئن، کچھ بھی، ولو، اور اگرچہ کہ کثرت کتنی ہی زیادہ ہو، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ ہے. کتنا محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے، بے انتہا محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، بے انتہا پیار، بے انتہا پیار، بے انتہا پیار. کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کافروں کو کہ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں تم نبی پہ فتح چاہتے ہو، محمد پہ فتح چاہتے ہو، مسلمانوں پہ فتح چاہتے ہو، تو فتح تمہیں مل جائے گی، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم باز آ جاؤ گے تو جو تم سے چھن گیا تمہیں وہ بھی دے دیا جائے گا، تمہیں اور بھی اللہ دے گا، لیکن تم مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ. اور پھر فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ڈراتا بھی تو ہے نا کہ تم باز نہیں آؤ گے، تم اگر یہی حرکتیں کرتے رہو گے تو تمہارے خلاف ہر وقت ہمارا علم بلند رہے گا، اور تم ہر دفعہ تم مغلوب ہی ہوگے. تم کسی صورت جتنی مرضی جماعت اٹھا کے لے آؤ، تمہیں کسی صورت
میں تمہیں اوندھے منہ لٹکائے گا، اوندھے منہ واپس بھیجے گا، الٹے پاؤں تم واپس مڑ جاؤ گے اور تم پچھتاتے ہوئے واپس جاؤ گے. تمہارے لیے افسوس کا باعث ہو جائے گا کہ تم مسلمانوں کے خلاف کیوں اپنا علم اٹھا کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کیوں؟ کیونکہ اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ رب تو مومنین کے ساتھ ہے. چلیں جی، لفظی ترجمہ اچھی طرح سے آنا چاہیے. تشریح پڑھیں گے تاکہ تمام کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں، تاکہ کہیں سے بھی کوئی شارٹ کوسچن آ جائے تو ظاہر ہے ترجمے کا شارٹ کوسچن تو ایک علیحدہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سی حصے کا، آیت کے چھوٹے سے حصے کا آپ سے میننگ پوچھا جاتا ہے، یا کوئی سے 2 الفاظ کا آپ سے ورڈ میننگ پوچھا جاتا ہے. بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. تو آپ کے اس کے علاوہ جو شارٹ کوسچن آتے ہیں وہ کہیں درمیان سے بھی آ سکتے ہیں. ایکسرسائز کے علاوہ بھی بیچ میں سے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ترجمہ ضرور آپ نے پڑھنا ہے، تشریح آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اور بیٹا ایک رکوع آپ کا ہو اور اس میں سے بھی آپ کے ترجمہ غلط ہو جائے تو کتنی شرم کی بات ہے نا. اتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے، ایک دن پورا ملتا ہے، ایک دن آدھا ملتا ہے، پھر آپ اس کے باوجود اس 1.5 دن کی تیاری کے بعد بھی آپ میرے پاس ایسے پیپر لے کے آؤ جس میں آپ پاس بھی نہیں ہو رہے ہو تو کتنی شرم کی بات ہے. جو کام کرتے ہو اس کو ایمانداری سے کرو، کیونکہ ایماندار بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کو پسند ہے ایمانداری، کیونکہ یہ نبی کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنا اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے آپ کی احادیث جو اس وقت سلیبس میں ہے، حدیث نمبر 2 اور 4. حدیث نمبر 2 میں پھر وہی بات ہے، دیکھو کتاب پڑھ کر اس پر جب آپ کوئی علم حاصل کرتے ہو اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کا علم تو ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، علم صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے نہ کرو، یہاں دنیاوی نمبروں کے لیے، بلکہ علم حاصل کرو آخرت کے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا واضح فرق محسوس ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جو بندہ مجھ سے دنیا مانگتا ہے نا صرف، اس کی میں دنیا بھی برباد کر دیتا ہوں، اور جو میرا بندہ مجھ سے آخرت بھی مانگتا ہے اور دنیا بھی مانگتا ہے، یعنی آخرت مانگتا ہے مجھ سے تو میں اس کی دنیا بھی بہترین کر دیتا ہوں اور آخرت میں تو مقام بھی اس کا بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب جو چیز پڑھی جاتی ہے اس پر کوشش کیا کریں کہ آپ عمل بھی کر سکیں. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ آیت ہے آپ کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب، علم حاصل کرنے کا ورڈ نہیں آ رہا ہے، علم کی طلب ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب یہ علم وہ والا علم نہیں ہے جس سے آپ PhD حاصل کر لو. یہ علم یہ ہے کہ زندگی کے ہر حصے کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے. اور وہ علم آپ کو کیسے ملتا ہے؟ جب آپ قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں اور سمجھو گے کہ جب آپ کو ترجمہ آئے گا اس کے بعد پھر آپ سمجھنا شروع کرو. ٹھیک ہے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. اب دیکھیں یہاں پہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا بتایا گیا. آپ کو کوشچن آ جاتا ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے، تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، ہر چیز کا علم ہونا. انسانی فطرت کا، فطرت کہتے ہیں نیچر، تو انسان کی نیچر میں ہے. جب وہ پیدائش کے بعد تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے تو ماں کو پہچانتا ہے، یہ اس کا علم ہے. پھر اپنے باپ کو، پھر اپنے ارد گرد کے ریلیشنس کو، پھر اپنے آپ کو پہننے کو اوڑھنے کو، اپنے آپ کو ڈھانپنے کو، ہر چیز کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جانتا جاتا ہے، حاصل کرتا جاتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. جیسے چھوٹے سے بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ ہے کون، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ذہن میں آ گئی تھی کہ اللہ کون ہے. جب سورج کو دیکھا کہ ساری دنیا روشن کر دی تو کہا یہ میرا اللہ ہے. پھر دیکھا سورج تو غروب ہو گیا، دن گزر گیا تو سورج غروب ہو گیا. پھر رات آئی، دیکھا چاند نے روشن کر دیا سارا، تو کہا یہ میرا پھر اللہ یہ ہے. جب صبح ہوئی تو سورج نکلا تو دیکھا چاند تو غائب ہو چکے. پھر کہا کہ یہ تو میرا اللہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چلا جائے، میرا اللہ تو ہر وقت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تجسس ہے جو انسان کے اندر، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ کیا کرے، تاکہ وہ دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. ٹھیک ہے، انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے،
جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا لڑکی پہلے دور تھا جبکہ عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی تھی، مرد ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے کانسیپٹ ذرا ڈفرینٹ تھے تب مردوں کے۔ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کانسیپٹ چینج ہو گئے، لیکن مسائل کہاں پہ آ گئے کہ علم تو حاصل کرتے ہیں پر عمل نہیں ہوتا۔ ڈگریاں تو بڑی سے بڑی ہمارے پاس ہے، پی ایچ ڈی کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہ گئی، تو وہ ڈگریاں تو آ جاتی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ زیرو ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو کسی چیز کا علم نہیں، نہ اس کے مینرز ہوتے ہیں، نہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا ہے، بلکہ وہ صرف دنیا کی دوڑ میں حرص لالچ میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ خرابی ہے، ایسوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلنے والے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ سمجھ آ گئی؟ انسان اس وقت اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض نہیں جان سکتا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، ابھی جو رکوع میں ہم پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں لینا حشر کے میدان میں کہ مجھے نہیں پتا تھا اللہ یہ ایسی بات ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے حکمرانی ملی، مجھے نہیں پتا تھا حکمران کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں بہو بنی یا میں داماد بنا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا تھا، یا یہ کہ میں تو بیٹی ہی فوت ہو گئی، میں تو آگے کسی ریلیشن میں گئی نہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے، یا میں بیٹا ہی رہ کے فوت ہو گیا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے، تو میرے پاس میرے علم میں تو تھا ہی نہیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، نہیں قبول کریں گے، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، ہر بات کا حساب ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اپنے فرائض کو جاننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، قرآن پاک میں، حدیث میں، سنت سے ہمیں تمام زندگی کے ہر حصے کے بارے میں بڑی بہترین طریقے سے رہنمائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل کا وقت تو خاص طور پہ آپ کے لیے بڑا گولڈن ٹائم ہے کہ آپ اس میں اسپیسیفائی کریں اپنے لیے، قرآن کا کے لیے بھی سارے دن میں 1 گھنٹہ کم از کم 1 گھنٹہ قرآن پاک کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، گائیڈ لائن لیں، ضرورت جہاں جہاں ضرورت ہے، کیونکہ پیاسے کو پیاس ہوتی ہے، وہ پانی کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تبھی وہ اس نعمت کو حاصل کرتا ہے، تو یہ نعمت آپ تب حاصل کر سکیں گے جب آپ کھولیں گے اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ اس کو آگے پھیلانے کے باعث کریں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے حکم کے متعلق بھی جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہر ایک لفظ کا میننگ آپ کو حدیث کی عربی بھی آنی چاہیے لکھنی، کیونکہ یہ آپ کی جو اسمارٹ سلیبس ہے اس میں آپ کے لکھا ہوا حدیث کا متن بھی آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آگے اگلی جو حدیث ہے اور اس کا ہر لفظ کا میننگ بھی آنا چاہیے۔ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، من جس کسی نے صلی پڑھا علیہ پر مرۃ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ مرۃ 1 مرتبہ، فتح اللہ تو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے لہو اس کے لیے بابن ایک دروازہ، من العافیہ عافیت والا۔ عافیت کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، اور سلامتی کیا ہے؟ جو ہم السلام علیکم کر کے کہتے ہیں نا، تو یہ دعا ہے تم پر سلامتی ہو، سلامتی کا مطلب ہے تمہارا ہر کام بہترین طریقے سے انجام پا جائے، تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ کا مطلب ہے درود پڑھنا، ٹھیک ہے، بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اور جو درود شریف پڑھتا ہے زمین سے آسمان تک مسلسل فرشتے اس پر رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور درود شریف جب آپ یہاں پڑھتے ہو تو آپ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ پہچان لیں گے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں ہمارے نام کے ساتھ نبی پاک پہچانیں گے کہ ہاں تم ہو نا بشرا جس میں پہ درود بھیجتی تھی، تم فلاں ہو نا مجھ پہ درود بھیجتی تھی، تم فلاں ہو نا مجھ پہ درود بھیجتی تھی، میرے پاس نام تمہارا موجود ہے، میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ ہم خواہش کیا ہے، میری انڈیویجولی یہ خواہش ہے کہ نبی پاک میں اس دور میں ہوتی، کتنے مزے کی بات ہوتی، میرے سامنے ہوتے، میں ان کو دیکھتی میں اس طرح عمل کرتی جیسے وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو درجہ آج کے دور میں اس وقت کے دور کی نسبت آج کے دور میں اس کے درجات زیادہ ہیں. جو شخص جس نے نہیں بھی دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا نبی پاک کو اور ہم پھر بھی ان کی سنت پر عمل کریں، ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم حدیث پر عمل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اور اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا. انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر، اب یہ کوشچن بھی آپ کا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے سب سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ سے سب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، آپ سورہ احزاب کی آیت بھی آپ اس میں لکھیں گے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ ساتھ اس میں آپ کو کوشچن آ جاتا ہے تو آپ ضرور لکھیں گے. بے شک اللہ اور اس کے نبی فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ترجمے میں اکثر بچے غلطی کر دیتے ہیں، درود و سلام لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ صرف درود بھیجتے ہیں. تو اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، سلموا تسلیما. ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے. درود بھیجنے کا صلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا. شارٹ پرسن آپ کا یہ حدیث بھی کمپلیٹ ہو گئی. حدیث آپ کو پوری آنی چاہیے، آپ کی لکھنے بھی آ سکتی ہے ساتھ. اور شارٹ پرسنز آپ کے جو چیپٹر ہے نمبر 1 چیپٹر، جس کا 3rd پرسن ہی صرف لانگ آنا ہے، لیکن شارٹ اور MCQs آپ کو پورے چیپٹر کے تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے خیال رکھے گا، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور میرے لیے بھی خاص طور پہ ضرور دعا کیا کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم، اللہ حافظ.